پہلی نظر کا پیار، ایک پریم کہانی۔ راہل 24 سال کا دکھنے میں ڈیسنٹ اور اسمارٹ لڑکا تھا۔ پوجا کو اس نے پہلی بار ایک شاپنگ مال میں دیکھا تھا۔ پوجا دیکھنے میں کسی پری جیسی تھی۔ راہل کو پوجا کو دیکھتے ہی پہلی نظر کا پیار ہو گیا۔ اس دن راہل پوجا کو دیکھ کر ایسے مدہوش ہوا کہ نہ اسے پوجا سے ملنے کی سوجی، نہ ہی اس نے سوچا کہ اس کا نام یا نمبر پتہ کیا جائے۔ بس وہی مورتی کی طرح کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ پوجا تھوڑی دیر بعد وہاں سے چلی گئی۔ پوجا کے چلے جانے کے بعد راہل کا سکھ چین سب چلا گیا۔ راہل کو لگنے لگا اگر وہ پوجا کو پھر سے نہیں ملتا ہے تو شاید اس کی جان نکل جائے گی۔ یہ احساس جتنا دکھدائی تھا اتنا ہی انوکھا تھا۔ کہیں نہ کہیں اسے یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ شاید یہ پیار تھا، سچا پیار۔ پوجا کو ڈھونڈنے کا اور کوئی ذریعہ تھا نہیں، اس لیے راہل اب ہر دن اسی مال میں جا کر انتظار کرنے لگا کہ کسی دن پوجا واپس وہاں آئے گی تو وہ اس سے مل پائے گا۔ پورے 2 ہفتے تک وہ لگاتار اس مال میں جاتا اور پورا دن وہاں پر پوجا کا انتظار کرتا اور ہر آنے جانے والے لوگوں پر نظر رکھتا۔ 2 ہفتے بعد اس کے صبر کا پھل اسے ملا اور ایک دن اچانک پوجا خود اسی کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک پوجا کو اپنے سامنے دیکھ وہ بہت خوش ہو گیا اور شاکڈ بھی۔ اس کے منہ سے کوئی شبد نہیں پھوٹ رہا تھا۔ جب کافی دیر تک وہ کچھ بھی نہیں بولا تو پوجا نے اس سے کہا، کیا ہوا؟ اتنے دنوں سے میرا انتظار کر رہے ہو اور اب جب میں سامنے کھڑی ہوں تو تم مجھ سے باتیں نہیں کرو گے؟ راہل نے چونکتے ہوئے کہا، ہاں کروں گا، بالکل کروں گا، لیکن پہلے یہ تو بتاؤ تمہیں کیسے پتا کہ میں اتنے دنوں سے یہاں تمہارے لیے آتا ہوں؟ مجھے یہ سب اس لیے پتا ہے کیونکہ جس دن سے تم نے مجھے دیکھا اور اس کے اگلے دن سے تم یہاں ہر روز میری تلاش میں آنے لگے، اسی دن سے میں نے بھی تم پر جاسوسی کرنا شروع کر دی تھی۔ پوجا نے کہا۔ راہل کے من میں ایک اور سوال کوندا۔ اس نے پوچھا، اچھا یہ تو سمجھ میں آیا کہ تم نے مجھ پر برابر جاسوسی کی ہے، لیکن پھر بھی یہ کلیئر نہیں ہوا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں تمہاری تلاش میں یہاں پر آتا تھا؟ اور ایک سوال کہ جب تمہیں یہ پتا چل گیا کہ میں تمہارے لیے یہاں آتا ہوں، تمہیں عجیب نہیں لگا یا مجھ پر غصہ نہیں آیا؟ اگلے دن آ کر جب تم نے میرے بارے میں اسی دکان میں پوچھ تاچھ کی جہاں سے میں نے خریداری کی تھی تو اس دکاندار نے تمہیں تو میرے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن میں اس کی ریگولر کسٹمر ہوں، اس لیے اس نے فون کر کے تمہارے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ مجھے عجیب لگا تھا کہ کوئی کیوں میرے بارے میں چھان بین کر رہا ہے، اس لیے میں نے اسی دن سے یہاں پر آ کر تم پر جاسوسی کرنا شروع کر دیا اور دور سے ہی تم پر نظر رکھنے لگی، پوجا نے کہا۔ پوجا آگے بولی، اس دن صرف تمہیں ہی میں پہلی نظر میں پسند نہیں آئی تھی، میں نے بھی تمہیں مال میں دیکھا تھا اور مجھے بھی تم اچھے لگے تھے، اس لیے جب میں تم پر نظر رکھنے لگی تب میرے من میں تمہارے بارے میں اور زیادہ جاننے کی منشا جاگی، اس لیے میں اسی دن تم سے بات کرنے کے لیے نہیں آئی اور ان 2 ہفتوں میں نے تمہارے بارے میں کافی کچھ جانا۔ مجھے یہ تو پتا چل گیا تھا کہ تم مجھے اس لیے کھوج رہے ہو کیونکہ تم مجھ سے پیار کرنے لگے ہو، لیکن مجھے اس بات کو کنفرم کرنا تھا کہ کہیں تمہارا پیار صرف شاریرک آکرشن تو نہیں ہے جو اکثر اس عمر میں ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے دن بیت گئے اور میں نے دیکھا کہ تم بنا دھیرج کوئی اور بنا انٹرسٹ یوز کیے اتنی ہی شدت سے میرے لیے یہاں آتے تھے اور مجھے تلاشتے رہتے تھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ محض ایک آکرشن نہیں ہے بلکہ تم سچ میں مجھ سے پیار کرنے لگے ہو۔ اور اس بات کو تب اور زیادہ مضبوطی مل گئی جب میں نے دیکھا کہ مال میں مجھ سے بھی زیادہ سندر لڑکیاں تمہارے پاس سے گزرتی تھیں، لیکن تم ان میں صرف میرا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں تم پر نظریں رکھتے رکھتے میرے دل میں بھی تمہارے لیے پیار جاگ گیا اور میرا پیار بھی آکرشن نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی اب بنا تمہیں دیکھے چین نہیں آتا ہے اور میں بھی وہی چاہتی ہوں جو تم چاہتے ہو،
اس لیے آج مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں تمہارے سامنے آ کر کھڑی ہوں۔ راہل نے پوجا کو اپنا نام بتایا اور اس کا نام پوچھا اور اسے پرپوز کیا۔ پوجا نے کہا ہاں، اور دونوں کے چہروں پر اپنے سپنوں کے ہمسفر سے ملنے کی خوشی چمک اٹھی اور ایک پیاری سی کیوٹ لو اسٹوری کا ہیپی اینڈنگ ہوا۔ دوستو، اگر یہ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔